بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کے ساتھ گفتگو شروع کروں گا کہ مجھے شاید موضوع بھی یاد نہیں کہ مجھے کس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اور عجیب اتفاق ہے کہ ضیاء الدین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے میرے معالج تھے۔ میں نے ایک سٹنٹ ڈلوایا اور جناب امتیاز عالم کی ہدایت پر حاضر ہو گیا ہوں، لیکن اس میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو کرنے کی ہیں، پتہ نہیں انہیں شاید اس خاص کیفیت کی وجہ سے اس طرح کر سکوں ترتیب سے یا نہیں، لیکن کچھ باتیں میں کوشش کروں گا کہ کر لوں، اور آپ سے پہلے اجازت لوں گا کہ جب میں بات ختم کروں گا تو میں آپ سے اجازت لے لوں گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ویسے چلا گیا اس بات کی وجہ سے جاؤں۔ جناب خالد احمد صاحب نے بعض باتیں میرے لیے شاید کرنی آسان کر دی ہیں، لیکن خالد احمد صاحب اگر تو جو کچھ اینکرز کر رہے ہیں اس میں کچھ خرابی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس میں سے ایک بڑے حصے کا ملزم یا مجرم ہوں۔ جناب افتخار صاحب نے تعارف کراتے ہوئے اگر مجھے اینکر کہا تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ جب جرنلزم میں تشریف لائے تو پہلے دن میں ان کا چیف رپورٹر تھا، لہٰذا ان میں اگر خرابی ہے تو وہ میری خرابی ہے۔ جناب حامد میر صاحب پہلے دن جرنلزم میں تشریف لائے، میں ان کا چیف رپورٹر تھا۔ جناب مشتاق مناس، نصرت جاوید صاحب، ایک پوری لمبی لائن ہے، اور اس وقت جو مقبول ہیں ان میں سے ایک عجیب اتفاق ہے کہ میرے یا بھائی ہیں، بچے ہیں، ہو سکتا میں ان سے سیکھتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کہیں نہ کہیں سینگ پھنسا لیتے ہیں۔ میرا ایک ایشو ہے بطور اینکر، میں میری زندگی کے حصے میں ایک چھوٹا سا کوئی تقریباً 45 منٹ کا میں ایک پروگرام کرتا ہوں، میں آپ سے بالکل سچی بات کہنے لگا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور دوسرے سیاستدان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے روزانہ جو سٹف پروگرام کرنے کے لیے جو میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ آخر میں اتنے فکرے کہہ دیتے ہیں، آپ یقین مانیں میں بالکل پوری نیک نیتی سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اسے میرے مقابلے میں بہت ہی کم علم ہوتا ہے۔ مثلا جو سو موٹو والی آپ نے سما والا ذکر کیا، اس میں میرا ذکر بھی آیا کہ میں نے وہ خبر دی، میں نے خبر نہیں دی تھی، میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور میں نے اس کے بعد ایک کالم لکھا جس پہ نہ جوڈیشری نے کہیں دیکھا، میں نے کہا یہ اکیلا نوٹیفیکیشن نہیں ہونے والا تھا، کئی نوٹیفیکیشن ہونے والے تھے، یعنی اصل خبر جو ہے وہ ابھی تک کہیں باہر نہیں آئی۔ لیکن اب جو میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے پروگرام میں، میرا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے کیا گفتگو کروں، بعض اوقات مجھے اس کی مدد کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ بالکل دوسرا ہے۔ انہوں نے میرے تعارف میں بتایا کہ میں سی پی این ای کا صدر ہوں۔ مجھے کو بہت زیادہ لوگوں کی تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میرے یہاں آنے کی بھی ایک وجہ ہے اس حالت میں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں جس ادارے کا صدر ہوں، سی پی این ای، بہت پرانا ادارہ ہے، بہت لمبی اس کی تاریخ ہے، اسے ایک سابق سیکرٹری جنرل بیٹھے ہیں، موجودہ سیکرٹری جنرل بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں نے جو ادارہ بنایا، جو امتیاز عالم صاحب نے ادارہ بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت تھوڑے عرصے میں وہ سارا کام کر دیا ہے جو میرے ادارے کے کرنے کا تھا، جو اے پی این ایس کے کرنے کا تھا۔ آپ نے اصل میں تو بیماری کی وجہ سے لیٹ آیا ہوں، میرا پہلے وقت میں تھا، مثلا یہاں تشریف لائے جناب وزیر اطلاعات، وہ گفتگو فرما رہے تھے ویج بورڈ کی، وہ گفتگو فرما رہے تھے اشتہارات کی تقسیم کی، منصفانہ تقسیم کی، بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی اگلے سیشن میں مجھے بھی بلا لیجئے گا، انہیں بھی بلا لیجئے گا۔ 85% میڈیا، سرکاری اشتہار، حکومت صرف 2 یا 3 اداروں کو دیتی ہے، ان کو آپ 3 کے بجائے 4 کر لیں۔ اب مجھے میرا جو ورکر ہے، میرا جو ساتھی ہے، وہ مجھے کہتا آپ ویج بورڈ دے دو، پتہ نہیں میں وہ ادارہ کیسے چلا رہا ہوں، پتہ نہیں میری کیا حالت ہے، باہر سوٹ پہن کے پھر رہا ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے میرے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ اب آپ کہیں گے جی کہ آپ کو کسی نے کوئی پیغام بھیجا تھا کہ آپ اخبار نکال لیں،
میرے لیے تو اور کچھ نہیں تھا, میں نے تو آنکھیں کھولی ہیں, میں اس کام میں تھا, میں نے کیا, اور اس کی اللہ کے فضل سے معراج کو پہنچا. یعنی ایک عام, میں نے 50 روپے ہفتہ سے اخبار جہاں سے سروس شروع کی, لاہور کی ڈائری لکھنی شروع کی. میں اب 3-4 اخبارات کا مالک ہوں, اور میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی خرابی نہیں کی. اب سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے اتنا بڑا ہاؤس تھا, اس میں وہ ایک بات کر کے چلے گئے. یہاں ڈاکٹر جبار کھٹک صاحب بیٹھے, ان کو معلوم ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ میری طبیعت ٹھیک ہوتی, میں اٹھ کے کہتا کہ نہیں, یہ درست بات نہیں ہے کہ آپ 85% میڈیا یا اشتہار پر تو آپ کی مناپلی ہے. اب دیکھیے حکومت کا, آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں, وہی خبر جو جس کا ذکر ہے, اس پہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جناب حمید ہارون صاحب کی سربراہی, جو APNS کے صدر ہیں. میں جناب حمید ہارون کی ذاتی حیثیت میں بے پناہ عزت کرتا ہوں, بے پناہ. لیکن اس حکومت کو, جو بڑے ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوے کر رہی تھی, اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ APNS کا پریراگیٹو ہی نہیں ہے آزادی صحافت, خبر, کالم. وہ میرا پریراگیٹو ہے, میری تنظیم کا پریراگیٹو ہے. انہوں نے اس کی اس لیے بنا دیا کہ وہاں ان کا معاملہ حل ہوتا تھا. یہ بھی ایک بہت ہی لمبی کہانی ہے. لیکن گفتگو میں آپ سے کر رہا تھا, آپ نے اینکرز پر کہا. ابھی جب میں گھر سے چلا, میں نے کھولا, وہ ایک میت آئی, اس پہ کوئی صاحب گفتگو کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران فاروق 12 سال پہلے اپنے قدموں سے چلتے ہوئے یہاں سے تشریف لے گئے تھے, اور جس جگہ سے وہ تشریف لے گئے تھے وہیں انہوں نے دوبارہ قدم رکھے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ, اور وہ بہت بڑا ادارہ ہے جس پر, مطلب بڑا ادارہ کا میں نام لے دیتا ہوں, جیو ہے, میں حصہ رہا ہوں اس جنگ کا, میں نے سیکھا وہاں سے. سوال یہ ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار یا تو میں ہوں, جو کہتا ہوں نہیں جی آزادی صحافت میرا پریراگیٹو ہے, میں نے تو کوئی ورکشاپ نہیں کرائی. آپ لوگوں کے پاس تو میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. آپ یقین مانیں, میں تو ایک سیمینار کراؤں CPN میں, اگلے دن میرے پاس وہاں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. آپ نے ایک ادارہ اسٹیبلش کر لیا ہے, کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں, اور آپ لوگوں کی تعریف کرنے آیا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسا ادارہ قائم ہو گیا جو یہ کام کر سکتا ہے. اس کے لیے کام کیجئے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 ادارے ہیں, چوتھا ستون ہے, ہم کوئی چوتھا ستون نہیں ہے. وہی آپ آج بھی کسی کتاب میں پڑھیں, وہاں وہی لکھے ہوں گے 3 ادارے کے یہ ہیں. آپ نے فوج کا ذکر کیا, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے بڑے بھائی خلیل ملک صاحب جرنلسٹ تھے, اس لیے میں ایسی جرنلسٹوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا. لاہور کا پریس کلب تھا, خالد صاحب بیٹھے ہیں, انہیں معلوم ہے, ان کے کولیگ تھے. تو میں اس میں عباس ستر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ایک تحریک. انہیں جب واپس آنے پر تقاریر شروع ہوئیں, بہت تعریف ہو رہی تھی عباس ستر صاحب کی. تو عباس ستر صاحب نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, یہ آپ نے جتنی میری تعریفیں کی اور آپ نے کہا کہ ہم بڑی طاقت میں ہیں, ہم فلاں ہیں, مجھے جب جیل میں پیش کیا گیا جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے, تو مجھے کہا گیا کہ باہر جوتیاں اتار دو. تو میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے آپ کو ملاحظے کے لیے پیش کرنا ہے. پتہ نہیں کوئی کریڈٹ دے گا یا نہیں دے گا, خبریں پتہ نہیں اچھا کوئی تجربہ تھا یا برا تجربہ تھا. آپ جب آزادی صحافت کی کوئی تاریخ لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ اس میں خبریں نے کام کیا. وہ جو عباس ستر صاحب کی کہی ہوئی بات تھی, وہ مجھے یاد تھی کہ میری بنیادی عزت یہ ہے کہ جناب عباس ستر جو ہمارے یعنی سر کا تاج ہیں, اس حوالے سے بہت سینئر ہیں, جن سے لوگ سیکھتے ہیں, جن کی آج بھی مثال دیتے ہیں. اگر انہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے جوتیاں اتار کے پیش ہونا ہے تو میں سوچتا تھا کہ مجھے کیسے پیش ہونا ہے. اور میں نے وہ جو سارا کام کیا, جس کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ یہ جرنلسٹ بھی کوئی اینٹیٹی ہے, اس کی وجہ بنیادی طور پر وہ ایک واقعہ تھا جس نے مجھے اس بات کی طرف راغب کیا کہ نہیں ایسے کرنا ہے. اب ایک نہیں ہے, کوئی ایک خوشنود علی خان نہیں ہے, یہ جتنے
لوگ بیٹھے ہیں، میں کم و بیش سب کو ہی جانتا ہوں. آپ میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی نے آزادی صحافت پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی. میں جناب حسین نقی کو بہت بچپن سے اپنے اس بھائی کی وجہ سے بہت قریب سے دیکھتا رہا. جناب خاور نعیم ہاشمی کی میں نے قید بھی دیکھی ہے، اور اس پہ میں نے جنرل صاحب کے ساتھ تلخی بھی کی، انہیں کپڑے پہنچانے تھے، وہ بھی ایک واقعہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سب کو عزت بخشی ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، اور آج ہم سرخرو ہیں. ہم سارے کہتے ہیں جی فلاں، اب ذرا سا کوئی ہماری گاڑی روک لے تو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو پریس کے ساتھ، آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ جرنلسٹ فلاں. آپ یقین مانیے میرے لیے سب سے شرمندگی کی بات یہ ہوتی ہے جب میں سڑک پہ چلتی ہوں ہر گاڑی پہ پریس لکھا ہوا دیکھتا ہوں. اس لیے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اسے مہذب بھی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک شناخت بھی ہونی چاہیے. یہ بہت معمولی سارا حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب اس کے کچھ فنکشنل حصے ہیں جن پہ میرا کام، میری بات کرنا بنتا ہے، اور وہ ہے ایک، شاید وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چیئرمین بنا دوں گا پریس کونسل کا. میں چونکہ اس کا ایک حصہ ہوں، 4 ممبرز میں نے بھی نامینیٹ کیے ہیں. دیکھیے یہ حکومت، میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں، یہ کبھی پریس کونسل نہیں بنائے گا. لیکن یہاں بھی آپ کو ایک اگلی بات عرض کروں. جناب عامر محمود صاحب اور میں چند دن پہلے اپنے خرچ پر لندن گئے. لندن میں پریس کمپلینٹ کمیشن کے آفس گئے، اور میں شاید اس وقت ممکن ہے صدر نہ ہوں، اس لیے کہ میری صدارت کا دور ختم ہونے والا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح آپ نے یہ ادارہ اسٹیبلش کیا ہے، ہم خود اپنا پریس کمپلینٹ کمیشن تشکیل دیں گے. اس پہ بھی اب ایک، یعنی پورا یہ ایک موضوع ہے. وہاں عامر صاحب کو معلوم ہے، جن صاحب سے میں بہت کم لوگوں کے سامنے ایسا ہوتا کہ مؤدب ہو کے بیٹھوں، اور اس کی وجہ کو بدتمیزی نہیں ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مجھ سے کم معلوم ہے. جس کو معلوم ہو اس کے سامنے بہت مؤدب ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. جن صاحب سے ہم ملے، میں اور عامر محمود صاحب، میں جتنی دیر بیٹھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے کی زبان میں 2 زانو ہو کے بیٹھا. وہ اس لیے کہ صرف انہوں نے جب مجھ سے گفتگو کی اور عامر سے گفتگو کی، پرائیویسی کہاں ختم ہوتی ہے اور آزادی صحافت کہاں شروع ہوتی ہے، یا آزادی صحافت کہاں ختم ہوتی ہے اور پرائیویسی کہاں شروع ہوتی ہے. مجھے تو اپنے ملک میں کوئی نہیں ملا، اور میں خود بھی نابلد تھا. ہمارے کرنے کے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، میں آپ سے کہنے ہی آیا ہوں کہ بے شمار موضوعات ہیں، اور جناب امتیاز عالم صاحب اور آپ کے جو سرخیل لیڈر ہیں، آپ بیٹھیے، آپ طے کیجئے، آپ اس پر کام کیجئے. یہ حکومتیں نہیں کریں گی. حکومتیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہماری ایک میٹنگ تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی خواہش یہ ہے پی این ایس پی تقسیم ہو جائے، سی پی این ای بھی اللہ کرے تقسیم ہو جائے، اللہ کرے یہ پی ایف یو جے بھی تقسیم ہو جائے. اور تقریبات میں وہ ایسے کہتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی پیار اور محبت نہیں کرتا. لیکن دیکھیے یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم تقسیم نہیں، ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں، مثلا اگر ویج بورڈ کی بات، اور میں نے آپ کے سامنے کھل کے بات رکھی. بات یہ ہے کہ جو میرے پاس کام کرتا ہے، میں اگر مالکان میں سے ہوں تو وہ میرا بچہ ہے، بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، میرا اس سے کیا جھگڑا ہے. ہم ایک گھر میں ہیں. میں نے اپنے ادارے میں کارکنوں سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ ایک رشتہ اور قائم کر لیجئے. میں اکاؤنٹس کھول دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ آئیے، آپ دیکھ لیجئے جو میرے وسائل ہیں ان میں سے اگر میں اس کو چلا رہا ہوں، اگر میرے پاس اضافی ہیں تو وہ آپ تقسیم کر لیجئے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ان میں سے بعض کا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں گاڑی میں چڑھا پھر رہا ہے. وہ گاڑی میری نہیں ہے، وہ کسی اور ادارے کی ہے، اس ادارے کی ہے جس نے وہ بنایا تھا. میں پورے یقین سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میرے کارکن کے پاس جانا چاہیے. جس دن ہم اس پر مل بیٹھیں گے، میں مل بیٹھنے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر خوبصورت، میں افتخار صاحب اجازت چاہوں گا 1 آدھ منٹ.
یہ میری خواہش کیوں ہے؟ یہ خواہش اس لیے ہے کہ مجھے کئی چیزیں معلوم ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی اس خواہش کا اظہار کر کے جا رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ کرے شفما مزید ترقی کرے، مزید بڑا ادارہ بنے، تحقیق کرے، جستجو کرے، ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ان پر سب سے پہلے اپنی انپٹ دے، اور جس دن آپ اپنی انپٹ دے دیں گے، میری آخری بات یہ ہے کہ کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی طاقت والا، کوئی غرور والا آپ کے سامنے اسی طرح کھڑا نہیں ہوگا جس طرح پہلے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور سنا، بہت شکریہ۔